آخری بات، یہ مجلہ ہدیہ اس کا صرف 3 روپے، اس کا کام بہت بڑا، اور یہ باتیں کان کھول کے سنیں گے۔ آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا۔ پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی مستنڈا بلکہ گنڈا، ہاتھ میں سگریٹ، دائیں عورتیں بائیں عورتیں، سامنے عورتیں پیچھے عورتیں، یہ بھنگ پی رہا ہے، عورتیں رن دبا رہی ہیں، یہ کیا؟ یہ پیر صاحب ہے۔ خدا کی لعنت ان پیروں پر جو اللہ کے دین سے مذاق کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اللہ کے دین سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مجلے میں علماء کرام محدثین کے مضامین، تاکہ پڑھ کے معلوم چلے کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ پیر مرشد شیخ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتے رہے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے، نماز فرض ہے۔ میرے پیر صاحب روحانی نماز پڑھتے ہیں۔ بے شرم، مرغیاں نہیں کھاتا روحانی، نماز روحانی پڑھتا ہے۔ خدا کا خوف کر، خود بھی برباد اوروں کو برباد کرتا ہے۔ کوئی کہو اور تیرے پیر صاحب تیرے گھر میں آتے ہیں، تیری بچیاں جوان، تیری بہنیں جوان، پردہ فرض ہے، پردہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہتے ہیں؟ دراصل یہ ہمارا خاندانی پیر ہے، اس کے ابو میرے ابو کے پیر، یہ اس کا بیٹا یہ میرا پیر، یہ ہم سے پردہ نہیں کرتا، ہم اس سے پردہ نہیں کرتے۔ یہ دلیل کہاں سے آئی؟ یہ منطق کہاں سے آئی؟ ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا، ہر پیر کا بیٹا پیر کہاں سے بن جائے گا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں آپ کو اللہ کا دین نہ بتاؤں میرے بھائی؟ سنو، خدا کے محبوب تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ میری ماں، تیری ماں، ساری امت کی ماں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ تشریف فرما ہے۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عرض کی آقا ام مختوم آئے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ام مختوم کون تھے؟ اللہ کے محبوب کے نابینا صحابی۔ رب کے محبوب نے امی جان کو دیکھا، بی بی عائشہ صدیقہ کو دیکھ کے فرمایا عائشہ پردہ کر لو۔ امی جان نے عرض کی آقا یہ تو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے؟ رب کے محبوب نے فرمایا عائشہ وہ نابینا ہے، تو نابینا نہیں، پردہ کر لے۔ آگے سن لو، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب کے دولت خانے پر تشریف لے گئے۔ سامنے آپ کی بیٹی حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی، نبی کی بیوی امت کی ماں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا حفصہ خدا کے محبوب کہاں ہیں؟ آپ کی بیٹی عرض کرتی ہیں ابا جان خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے تک لوٹے نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر فاروق ایسے بھاگے جس طرح موت پیچھا کرتی ہے۔ قد لمبا تھا، مکان چھوٹے ہوتے تھے، دروازے چھوٹے ہوتے تھے، تیز بھاگ کے جو اندر سے باہر نکلے، دروازے کی چوکھٹ سر پہ لگی، تھا کر کے باہر گرے۔ سامنے سے رسول پاک تشریف فرما ہوئے، آپ نے عمر فاروق کو ہاتھ کے اشارے سے کھڑا کیا، دیکھا تو پیشانی سے خون بہ رہا ہے۔ تو عمر یہ کیا ہوا؟ عرض کی آقا گھر گیا تھا، حفظہ اکیلی تھی، گھر سے جلدی میں باہر نکلا کہ شیطان دھوکہ نہ دے۔ رب کے محبوب نے فرمایا عمر وہ تیری بیٹی میری بیوی امت کی ماں، تجھے اس سے کیا خوف تھا؟ عمر فاروق نے جواب دیا آقا آپ کا ارشاد ہے ایک مرد ہو دوسری عورت ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آقا عمر مرد ہے، حفظہ عورت ہے، میں نے شیطان کو موقع نہیں دیا۔ یہ تھے سچے اور پاک لوگ، ہم ہیں ذلیل مکر فریب کرنے والے دھوکے باز۔ ایک اور بات سنتے جاؤ، ایک نئی رسم، یہ کون ہے؟ اسے میں نے بیٹی بنا رکھا ہے، اور یہ کون ہے؟ اسے میں نے بہن بنا لیا ہے۔ دین اسلام ان خرافات کی اجازت نہیں دیتا۔ جو تیری ماں وہ تیری ماں، جو تیری بہن وہ تیری بہن، جو تیری بیٹی وہ تیری بیٹی، یہ ضلالت دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت نے مسئلہ بیان کیا، حلقے میں ایک دوست آتے ہیں، اس نے سن کے گھر میں بتایا امی جان یہ جو آپ کا بھائی بنا ہوا ہے، ہمارا ماموں بنا ہوا ہے، دین اسلام اس کی اجازت نہیں، اس کو بولو کہ یہ گھر میں نہ آیا کرے۔ ماں کو آیا غصہ،
جوتا اتارا، بیٹے کو ٹھا ٹھا 5-6 ٹھوکی، اور کمینے ماں پہ شک کرتا ہے، ذلیل ماں پہ شک کرتا ہے۔ بچہ رو کے باہر نکل گیا۔ خدا کی قسم میں باتیں صرف سناتا ہوں، یہ باتیں مسجدوں میں کوئی نہیں سنائے گا آپ کو۔ کیوں نہیں سنائے گا؟ مولوی صاحب خود پردہ نہیں کرتا، وہ کیوں سنائے گا؟ نہیں سمجھے میری بات؟ او میرے بھائی، ڈاکٹر خود مریض ہو گئے، ڈاکٹروں کو خود مرض لاحق ہو گیا، تیرے مرضوں کا علاج کون کرے؟ بچہ جو روتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا، خدا کی قسم چند دن گزرے، وہ بچہ روتا میرے پاس آیا، حضرت صاحب جو آپ نے کہا تھا، میں نے امی جان سے کہا امی جان یہ جو آپ نے بھائی بنایا ہے ہمارا ماموں بنا ہوا، اس کو بولو پردہ کرے، ہمارے گھر میں نہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میری ماں نے جوتے مار کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ حضرت صاحب چند ہفتے گزرے، وہ میرا جو ماموں بنا میری بیٹی کو لے کے بھاگ گیا۔ اللہ کا واسطہ سمجھ میرے بھائی، عزتوں کو خراب کر کے سمجھا تو پھر کیا سمجھا؟ اس سے پہلے سمجھ، پھر دیواروں میں ٹکریں مارے، پھر ٹکر مارنے کا کیا فائدہ؟ پردہ فرض ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، یہ کون ہے جی؟ یہ پیر صاحب گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے جی؟ محلے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حافظ صاحب بیٹھا ہوا ہے۔ دین فرشتے عمل نہیں کریں گے، تجھے اور ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس کے لائق اور طبقہ اس کی سنو، 2 جملے انگلش آ گئے، انگلش بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ہم پڑھے لکھے ہیں، پیروں کو نہیں مانتے، بیعت کے قائل نہیں ہیں۔ سب سے بڑا جاہل طبقہ یہی ہے۔ اور میرے بھائی انگلش بول کے نبی کا دین آتا ہے؟ پڑھ قرآن پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیعت لیا کرتے تھے۔ جو نبی کے کام کو بولتا ہو، جاہلوں کا کام ہم نہیں کرتے، اس سے کمزر فور کون ہوگا؟ پڑھو حدیث پاک، اور دین اسلام تو قرآن و حدیث ہے۔ پڑھ حدیث پاک۔ اللہ کے محبوب نے 3 بیعتیں لیں۔ پہلی بیعت کافر سے مسلمان ہونے کی بیعت، دوسری مجاہد اسلام سے اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کرنے کی بیعت، اور تیسری مسلمان مومن سے گناہوں سے توبہ کی بیعت۔ یہ جو اہل اللہ بیعت لیتے ہیں، یہی گناہوں سے توبہ کی بیعت لیتے ہیں۔ کس سے پوچھو، پکا سنی، کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ عجیب و غریب جواب دیں گے، خدا کا سے سن کے بندہ حیران۔ کیا کہتا ہے؟ میں تو پیران پیر کو اپنا پیر بنایا ہوا ہے۔ یہ کیا فرار کے رستے؟ وہ کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ خواجہ غرین مال میرے پیر ہیں، تجھے اللہ کی بات سنائیں گے نہیں نا، وہ پردہ فرما چکے، اس لیے تو اس فرار کی راہ اختیار کرتا ہے۔ ایک اور سے پوچھا، اب کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کہتا میں نے تو نہیں کی، نانا جی نے کی تھی، نانا جی نے، اور نانا جی نے اپنے گناہ کی توبہ کی۔ ہر ایک کو اپنے گناہ کی توبہ خود کرنی ہے۔ ایک اور سے پوچھا، میں میاں چنوں گیا، ایک بچہ بڑھ بڑھ کے سلام کرے، میں بیٹا کس بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کہتا ہاں بابا جی کی۔ میں کس کی؟ کہتا جھنڈو شاہ، کدو شاہ کی۔ کدو شاہ اس کا پیر، کدو شاہ، بھنگو شاہ، چٹو شاہ، لامتو شاہ، پھٹکارو شاہ، منہ پہ پھٹکار۔ قرآن پاک کی آیت نہیں آتی، کتا بھنگ پیتا ہے، عورتوں کے بغیر رہ نہیں سکتا، ذلیل پیر صاحب۔ او بھائی، یہ شیطان کے چیلے رسول پاک کے نائب ہو سکتے ہیں؟ ایک دوست میرے پاس آیا، حسا میرے پیر صاحب آئے انڈیا سے، خدا کی قسم اتنا خوش ہوا۔ میں نے کہا مبارک ہو۔ مرشد کا کام یہ کہ مرید کی فکر میں رہے، نماز پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، گناہ چھوٹے کہ نہیں چھوٹے، اللہ کی راہ پہ چلتا کہ نہیں چلتا ہے، قرآن پاک پہ عمل کرتا نہیں کرتا، یہ تعلیم مرشد کو پہنچانی ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو یار کہ پیر صاحب کو اتنی فکر کہ انڈیا سے چل کے تیرے پاس آئے۔ میں نے پوچھا وہ درس کیا دیتے ہیں؟ کہا درس تو کبھی نہیں دیا، وہ تو تھپکیاں دیتے ہیں، تھپکیاں۔ میں نے کہا بھائی تو گدھا ہے کہ گھوڑا ہے؟ گدھے گھوڑے کو تھپکیاں دیتے ہیں، تو گدھا کہ گھوڑا ہے؟ میں کہا ذکر کیا دیتے ہیں؟ کہا ذکر بھی کبھی نہیں دیا۔ یہ ڈاکخانے کا سٹاپ ہے۔ میں نے کہا چلو آپ کے پیر صاحب سے ملتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ گھر چلا گیا۔ جیسے اندر داخل ہوا تو سین میں پیر صاحب لیٹے ہوئے، تہمت باندھی ہوئی ہے، خدا کی قسم آدھی تہمت ننگی، رانے تک ننگی،
اور 30-35 عورتیں چاروں طرف ایسے جٹی ہوئی ہیں جس طرح آٹا گوندنا ہوتا ہے، دیکھ رہے اس کو دبا رہی ہیں، کوئی رانوں پہ، کوئی پیروں پہ، کوئی سر پہ، کوئی کندھے پہ۔ اندر جا کے میرے پاس یہ کپڑا ہوتا ہے، یکدم میں کپڑا چہرے پہ کا پردہ کر کے باہر آ گیا۔ میں نے کہا یہ عورتوں سے کہ پردہ کرو، میں آپ کے پیر صاحب سے بات کرتا ہوں۔ عورتوں کو اندر کر دیا، آج اندر چلا گیا۔ میں پیر صاحب آپ درس کیا دیتے ہیں؟ کہتا ہے ابا جی نے قرآن ہی نہیں پڑھایا، درس کی دینا۔ اچھا، میں پیر صاحب ذکر کیا دیتے ہیں؟ کہ ذکر تو مجھے خود ہی نہیں آتا، میں ذکر کیا دوں گا؟ پیر صاحب اسے ذکر دیا، طریقہ سمجھایا، خدا کی قسم رو کے کہتا ہے الحمدللہ پاکستان میں آنے کا مقصد حاصل ہو گیا، اگر نہ آتا یہ نعمت کیسے ملتی ہے؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، کیا میں نے عرض کی؟ اس سے پوچھو یہ شیطان کا چیلا تیرا پیر کیسے ہو گیا؟ کیا کہتے؟ میں نے اس سے تعویذ لیا تھا، میرا کام ہو گیا، اس کو میں نے اپنا پیر بنا لیا۔ اللہ کا واسطہ، شیطان کے چیلے رسول پاک کے نائب نہیں ہو سکتے۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، میں اس کو مبارک دیتا ہوں، مبارک کے لائق ہے۔ کامل مرشد کی تعریف سن لو۔ کامل مرشد کی تعریف یہ ہے جو خود اللہ کے دین پر عمل کرے، اپنے مریدوں کو عمل کروائے، اس کی صحبت میں، اس کے درس میں یہ تاثیر ہو، جب مرید اپنے مرشد کے درس میں آئے خود بخود گناہ چھوٹیں، نیکی کی توفیق ہو، اللہ کا رنگ چڑھے، دنیا محبت نکلے، آخرت کی فکر پیدا ہو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری ہو، اور اس کا سلسلہ بر سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو۔ آ کے مرشد ایسے تو مبارک کے لے گئے۔ اگر بیعت نہیں کی، یا جس سے کی تھی وہ بنگوشا چٹوشا تھا، یا مرشد کا وصال ہو گیا، یا پیر صاحب اتنے دور ہیں آپ درس میں سرد نہیں جا سکتے، پھر بھی فیض نہیں ملتا۔ میں نے بیعت کر لی تھی، بس اللہ کا ولی بن گیا، گناہ چھوٹ گئے۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ رسول پاک کا وصال ہوا، سب نے صدیق اکبر کی بیعت کی، وہ صحابہ کرام تھے۔ صدیق اکبر کا وصال ہوا، عمر فاروق کی بیعت کی، عمر فاروق کا وصال ہوا، عثمان غنی کی بیعت کی، عثمان غنی کا وصال ہوا، علی شیر خدا کی بیعت کی، امام حسین کوفہ کرنے گئے تھے، پڑھ تاریخ بیعت لینے گئے تھے۔ بیعت رسم نہیں، اللہ کے دین کا حصہ۔ اس کا شرف کیا سن لو، کہیں محروم ہی نہ مر جائیں۔ حدیث پاک ہے جس کے گلے میں بیعت کا توق نہ ہو وہ جہالت کی موت مرا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، بیعت کا شرف سن لو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف فرما ہے، عمر بن عاص آئے، عرض کی آقا مجھے بیعت کر لیں۔ خدا کے محبوب نے ہاتھ آگے کیے، کہا ہاتھوں میں ہاتھ دو بیعت کروں۔ جیسی آقا نے ہاتھ آگے کیے، عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ رب کے محبوب نے فرمایا عمر بن عاص یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے رو کے عرض کی آقا بیعت کرنے آیا ہوں، بیعت کروں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ عرض کی ہے خدا کے محبوب میں نے شراب پی، جوا کھیلا، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کیے، میرے گناہوں کا کیا بنے گا؟ رب کے محبوب نے فرمایا عمر بن عاص آ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر۔ رب کی قسم تو آج ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پڑھو حدیث پاک، خدا کی قسم حدیث پاک کے لفظ ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر بن عاص نے دیکھیں ایسے جھپڑ کے ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیے۔ رب کے محبوب نے فرمایا جلدی کرتے ہو؟ رو کے عرض کی آقا جلدی کرتا ہوں کہیں میری موت نہ آ جائے۔ میرے ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں پھر بے شک موت ہی آ جائے۔